رخت دل باندھ لو سرینا بانو کس نمبر 9 بہروپیہ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ گڈ مارننگ ماریا۔ صوفے پر بیٹھے علی نے مترنم آواز میں مسکراتے ہوئے کہا تو ماریا سسک کر رہ گئی تھی۔ ایک جھٹکے سے وہ اٹھی، علی کے قریب رکھا، علی کا فون اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ اس کے اسپاٹ چہرے پر آنسو بکھر رہے تھے، قطرہ قطرہ چہرے پر پھسلتے ہوئے ٹوٹ رہے تھے، لیکن وہ انہیں صاف نہیں کر رہی تھی، وہ انہیں رگڑنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ گیراج میں کھڑی سیاہ پورش میں بیٹھ کر اس نے ایکسیلیٹر دبایا تو پورش اجلی سڑک پر دوڑنے لگی۔ ماریا آنکھیں نہیں جھپکتی تھی، آنکھوں سے بہتے آنسو منظر دھندلا رہے تھے۔ روڈ پر واک کرتے لوگوں کے درمیان سے سیاہ پورش زن کر کے گزر گئی تھی اور پھر اچانک وہ رکی۔ وہ 3 منزلوں پر مشتمل عمارت تھی۔ ماریا کسی روبوٹ کی طرح پورش سے نکلی اور میکانیکی انداز میں زینے چڑھتے ہوئے ایک فلیٹ کے سامنے آ رکی۔ اس نے کتنی ہی بار دستک دی اور جب دروازہ کھلا تو دہلیز پر ایک نوجوان لڑکی نمودار ہوئی۔ اس کی سرخ مترنم آنکھیں ماریا کو دیکھ کر مزید سرخ ہو گئی تھیں۔ ماریا اسے دیکھے بغیر اندر آ گئی۔ وہ اب 2 کمروں کے فلیٹ میں محتاط سے نگاہ دوڑاتے ہوئے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ ماریا، اتنی صبح صبح؟ اشنا کے الفاظ درمیان میں رہ گئے۔ ماریا نے اس کے بیڈ روم میں موجود الماری کھولی۔ الماری کے نچلے خانے میں سفید سفری بیگ رکھا تھا۔ اس نے بیگ نکالا اور اسے بیڈ پر رکھا، پھر خود ہی کچھ تلاش کرنے لگی۔ جھکی اور بیڈ کے نیچے جھانکا۔ سرخ اٹیچی کیس بیڈ کے نیچے رکھا تھا۔ ماریا نے اسے کھینچا اور اسے بھی بیڈ کے اوپر رکھا۔ ماریا، اشنا ششتر تھی۔ کیا کر رہی ہو ماریا؟ میرے بیگز کیوں کھول رہی ہو؟ اور آخر تم اتنی صبح صبح میرے فلیٹ میں؟ تم آج لندن جا رہی ہو؟ ماریا نے اٹیچی کی زپ کھولتے ہوئے حتمی لہجے میں اسے دیکھے بغیر کہا۔ اشنا دھک سے رہ گئی۔ کیوں بھائی؟ اور تم میرے بیگ کے ساتھ؟ لیکن ماریا اس کی نہیں سن رہی تھی۔ وہ اب کھلی الماری سے اشنا کے کپڑے نکال کر تہہ کرنے لگی۔ میں سب انتظام کر دوں گی۔ 2 دن بعد تمہاری لندن کی فلائٹ ہے۔ میرے خیال میں جس قدر پیسے تمہیں دوران سفر چاہیے ہوں گے وہ میں تمہیں لفافے میں بھیج دوں گی۔ پاسپورٹ ویزے کے متعلق تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنا سامان پیک کرو اور میں اپنے گھر کو چھوڑ کر کیوں جاؤں؟ اشنا یکلک چیخنی اور ماریا کا ہاتھ جھٹکا تو ماریا نے دلدوز چیخ ماری۔ اپنے ہاتھ میں موجود سارے کپڑے دور پھینکتے ہوئے وہ بے اختیار بیڈ پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بار بار رواں تھے اور ہاتھ کانپ رہنے لگے تھے۔ تم چلی جاؤ اشنا۔ ماریا، میں نے… اشنا حق تک تھی۔ ماریا نے سر اٹھا کر اس کی سرخ آنکھوں سے گھورا۔ تم چلی جاؤ۔ تم علی حیدر کے دماغ سے نکل جاؤ اشنا۔ وعدہ کرو کہ تم اسے اکیلا چھوڑ دو گی۔ علی حیدر؟ اشنا زیر لب بڑبڑایا۔ ماریا نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں اور ٹیبل پر اشنا کا فون رکھا دکھائی دیا۔ اس نے لپک کر اسے اٹھایا۔ میرے فون کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ اشنا نے کہنا چاہا لیکن ماریا پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے سرچ باکس میں کچھ ٹائپ کیا، مختلف پیج کھلے اور ماریا نے اسے اشنا کی نظروں کے سامنے لے رہا۔ بولو، یہ کون ہے؟ اشنا نے دیکھا۔ اس نے سرچ انجن میں ایک نام لکھا تھا۔ گوگل پر لکھی تحریر کے نیچے ایک تصویر تھی، نفیس سی بلیک پینٹ اور شرٹ کے اوپر سفید اوور آل اور گلے میں اسٹیتھوسکوپ، آنکھوں پہ چشمہ اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ اشنا نے ایک ہی نظر اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں شناسائی ابھر آئی تھی۔ یہ ارحم ہے، اس کا نام علی حیدر ہے، یہ ڈاکٹر علی حیدر۔ ماریا اب اس کے بعد ایک تصویریں اس کے سامنے کھول رہی تھی۔ یہ میرا شوہر ہے اشنا، یہ میرا علی حیدر ہے۔ نہیں، مجھے پتا ہے یہ میرے پاس… وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ ماریا اب علی کا فون نکال کر اس میں موجود ہر تصویر دکھا رہی تھی۔ وہ صرف علی حیدر کی تصویریں نہیں تھیں، ہر تصویر میں ماریا اس کے ساتھ تھی۔ ہر تصویر میں علی حیدر کے ساتھ ایک چھوٹا سا خوبصورت بچہ ضرور تھا۔ نہیں، وہ ارحم ہے، وہ ارحم ہی ہے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کیسے ثابت کرو گی تم؟ میرے پاس اس کا فون نمبر ہے، میں اسے کال کرتی ہوں، میں اسے کال کروں گی۔ اشنا نے ایک جھٹکے سے اپنا فون جھپٹ لیا، فون بک کھولے، وہ کال ملا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی، چہرہ فک تھا، وہ کہیں سے بھی اشنا صادق نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے فون ملایا، بیل جاتی رہی۔ ماریا منتظر کھڑی تھی اور دفتن اس کے ہاتھ میں موجود علی کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر لکھا اشنا جگمگا رہا تھا اور نمبر لکھا تھا جو اشنا کے لیے شناسا تھا۔ وہ اس کا اپنا نمبر تھا۔
ارحم نے مجھے یہ فون نمبر، وہ علی ہے اشنا، ماریا اب مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اس کا چہرہ تر تھا لیکن سنجیدگی قائم تھی۔ اس کی آواز ایک بار بھی نہیں لڑکھڑائی۔ اس نے سب سمجھنے میں لمحہ لگایا تھا۔ وہ شخص جسے تم ارحم کے نام سے جانتی ہو وہ علی ہے، وہ میرا شوہر ہے اشنا۔ اس نے فون پر کھلی مسکراتے ہوئے علی حیدر کی تصویر اشنا کی نظروں کے سامنے لہراتے ہوئے دھیمی مگر سوگوار مسکراہٹ کا اظہار کیا۔ اور جس نام اور شخصیت کے ساتھ وہ تمہارے سامنے آتا ہے وہ علی نہیں ہے، وہ اس کے بیٹے کی شخصیت ہے۔ ارحم علی اس کا بیٹا تھا اشنا۔ 3 سال پہلے وہ کار ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔ علی کو وہ بہت پیارا تھا اور اب وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کی زندگی جینا چاہتا ہے۔ وہ ایک ہی وقت ہے، علی حیدر بھی اور ارحم علی بھی۔ وہ خود کو اپنے بیٹے کی جگہ رکھ رہا ہے۔ وہ وہ زندگی جینا چاہ رہا ہے جو اس کے بیٹے کو نصیب نہیں ہوئی۔ وہ شدید قسم کی مینٹل ڈسٹربنس کا شکار ہے اشنا، اور تمہارا تعلق اس کی ڈسٹربنس بڑھا رہا ہے۔ وہ پاگل نہیں ہے، اشنا کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ شاکڈ نظروں سے وہ متواتر ماریا کو تک رہی تھی۔ ہاں، وہ بس ایک ڈسٹربڈ شخص ہے جس کا بیٹا مر چکا ہے، لیکن پتہ ہے اشنا، وہ اب 2 قدم آگے آئی اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اس کا بیٹا زندہ ہے اور میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میرا بیٹا اپنے باپ کو پاگل سمجھے۔ میں یہ کبھی نہیں چاہوں گی کہ وہ پہلے بیٹے کی خاطر دوسرے بیٹے کو فراموش کر دے، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گی کہ اس کی شخصیت کا وہ حصہ ختم ہو جائے جو ایک لڑکی سے متاثر ہے۔ جس نے وہ کہا وہ اس دنیا میں نہیں ہے اشنا، سو پلیز اپنا سامان باندھو اور 3 بجے ڈی اے کے آفس پہنچ جانا۔ عثمان حبیب کا نام تو سنا ہوگا نا، ڈسٹرکٹ اٹارنی ہے، کسی وقت علی کے دوست تھے۔ وہ تمہارا جائیداد کا مسئلہ جلد سے جلد حل کرانے کی کوشش کریں گے۔ وہ کہتے ہوئے مڑ گئی۔ علی کا فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ تم مجھ سے ارحم کو نہیں چھین سکتی، اشنا چیخی تو ماریا نے گھوم کر اسے دیکھا۔ میں تم سے کبھی ارحم کو نہیں چھینوں گی اشنا، لیکن دیکھنا، میں ارحم سے اشنا کو چھین لوں گی، اور جب اشنا ہی نہیں رہے گی تو ارحم خود بخود ختم ہو جائے گا۔ پیچھے رہے گا تو صرف علی حیدر، میرا علی حیدر۔ یو آر اے لائر ماریا، اشنا نے چیختے ہوئے فلیٹ کے دروازے سے کوئی شے اٹھا کر باہر پھینکی تھی۔ ماریا کچھ سنے بغیر باہر آ گئی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ پوش میں آ بیٹھی، لیکن اب ضبط ختم ہو چکا تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس پر جھکی۔ ماریا رباب بے انتہا اداس تھی، آنسوؤں کی افراد تھی۔ ہچکیاں لیتے ہوئے وہ اس کا جسم طوفان میں کھڑے نہتے نخیز پیڑ جیسا ہو رہا تھا جو بس اکھڑنے کے لیے تیار تھا، بہہ جانے کے لیے تیار تھا۔ آپ کے شوہر کی حالت انتہائی نازک ہے ماریا، 2 سال پہلے ڈاکٹر نے اسے تنبیہ کی تھی۔ وہ اس وقت ایک بڑے ٹراما سے گزر رہے ہیں۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، جو کچھ ان کے بیٹے کے ساتھ ہوا، وہ اس کا قصوروار خود کو سمجھتے ہیں، اس لیے وہ بار بار خود پر حملہ کرتے ہیں، بار بار خودکشی کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے یاد آئی وہ خنک رات جب زوروں کی بارش ہوئی تھی۔ کمرے کے فرش پر دوسانوں بیٹھا علی بلک بلک کر رو رہا تھا جبکہ اس کی آستینیں خون سے سنی ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے خود کو نہیں مارا۔ علی خود کو نہیں مارتا تھا، اس کا گلٹ اس پر حملہ کرتا تھا۔ وہ گلٹ اس کی شخصیت کا حصہ بن چکا تھا۔ اسی گلٹ میں وہ کبھی پستول لے کر انجم ملک کے سامنے پہنچ جاتا تو کبھی خود کو قصوروار مانتے ہوئے اپنی نسیں کاٹ لیتا تھا۔ انہیں مسلسل تھراپی کی ضرورت ہے، کوئی ایسا جو ان کے ذہنی تناؤ کو خود بخوبی سمجھ سکے۔ وہ خود سیکیٹرسٹ ہیں، لیکن وہ اس وقت اس قدر شدید گلٹ سے دوچار ہیں کہ اپنا آپ کھو رہے ہیں۔ وہ خود کو قاتل سمجھتے ہیں، اس لیے خود کو مسیحا سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ اشنا کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی، سیاہ پورش جس کے اندر ماریا بیٹھی تھی، لیکن وہ تو صرف اس سیاہ پورش کو دیکھ رہی تھی جس کے بونٹ پر ڈنٹ پڑا ہوا تھا۔ وہ ارحم کی پورش تھی۔ اشنا کا دماغ گھوم رہا تھا۔ ماریا کی طرح وہ بھی تذبذب کا شکار تھی۔ اس نے سیکنڈ ضائع کیے بغیر منال کو کال کی تھی۔ منال سوئی ہوئی تھی، تبھی فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اشنا بار بار ٹرائی کرتی رہی۔ منال تنگ آ گئی تھی۔ ایک رات تمہاری نیند کیا خراب کر دی اشنا، تم تو بدلے لینے پر اتر آئی ہو۔ مجھے ماریا کے شوہر کا نام بتاؤ۔ کیا بتاؤ؟ منال حیران ہوئی۔ مجھے بتاؤ منال، ماریا کا شوہر جو پاگل ہے، کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام بڑا آسان سا ہے، شاید عمر فاروق، علی حیدر۔
उष्णा ने धड़कते दिल के साथ पूछा। दूसरी तरफ से मनाल बोली, हाँ हाँ, अली हैदर, डॉक्टर अली हैदर। तुम्हें याद नहीं उष्णा, जब हम स्कूल में थे वो अक्सर मारिया को स्कूल से पिक करने आता था। अरे वही जो हमें शुरू शुरू में मारिया के डैड लगते थे, लेकिन फिर मारिया ने बताया वो इसका शौहर है। तो हम कितना हैरान हुए थे। तुम्हें याद नहीं आ रहा? अरे वही जो मारिया से काफी उम्र में बड़ा था, वही जो वो मेरी बर्थडे पार्टी में भी आया था ना। उष्णा ने एकदम बात काटते हुए बोली तो मनाल गड़बड़ा गई। कहने लगी, अच्छा, आया था? आया होगा, मैंने तो नहीं देखा। मैं थोड़ी ना मर्दों को तकती रहती हूँ। और फिर वो कैसे आ गया? वो तो पागल। तुमने कहा था कि तुमने मुझे और अरहम को शॉपिंग मॉल में देखा था। देखा था या नहीं? उष्णा पूछ रही थी और मनाल मुतसब्बसी हैरान परेशान जवाब दे रही थी। हाँ, मैंने देखा था, लेकिन देखा था तो तुम अरहम की शक्ल क्यों नहीं पहचान सकी? मैंने सिर्फ तुम दोनों को पोर्च में बैठते हुए देखा था और फिर अरहम बॉय की शक्ल भी नहीं देखी। लेकिन क्या हो गया है उष्णा? तुम ऐसे क्यों पूछ? उष्णा ने उसी वक्त कॉल काट दी। अब वो किसी और का नंबर मिला रही थी। फ़ोन सेक्रेटरी ने उठाया। उष्णा ने बड़े सर से उसे बात कराने का कहा तो कुछ देर बाद असद की आवाज़ सुनाई दी। कहो उष्णा, सुबह-सुबह कैसे फ़ोन? मेरी बर्थडे पार्टी। इसमें मारिया का शौहर अली हैदर भी आया था। आपने उसे देखा था या नहीं? ओहो! ओहो! संभल के भई, मारिया कौन? अच्छा, अच्छा, वो स्कूल वाली मारिया। हाँ, उसने कुछ दिनों पहले इंटरव्यू लिया मेरा, तुम्हारे तो असद से। असद भाई, मेरे सवाल का जवाब दें। आप अली हैदर को पहचानते हैं ना? पहचानते हैं कि नहीं? हाँ, हाँ, डॉक्टर अली हैदर की बात कर रही हो? तो उन्हें पहचानता हूँ। फिर मेरी बर्थडे पार्टी में आपने अली हैदर को क्यों नहीं पहचाना? अली हैदर तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आए थे? अज़न जवाबन हैरान हुआ। अमेज़िंग! क्योंकि मैंने तो इन्हें नहीं देखा। मुझे तो मारिया भी नज़र नहीं आई, क्योंकि मारिया इनवाइटेड नहीं थी। अली हैदर को मैंने नहीं बुलाया, लेकिन वो आया था। वो कैसे हो गया और आपने कैसे नहीं पहचाना? कम ऑन उष्णा, ज़रूरी तो नहीं कि मैं उसको पहचान जाऊँ। आई डील विद 100 पीपल इन अ डे। मैं एक दिन में 100 लोगों से मिलता हूँ उष्णा। असजद के लहजे में आवाज़ें खफकी थी। बेख्तियार उष्णा के मोबाइल पर गिरफ्त कमज़ोर हुई। मोबाइल इसके हाथ से छूटा और फर्श पर आकर गिरा। वो खुद भी थकी-थकी सी खिड़की के पास आ बैठी और बाहर घूरने लगी। मुझे असजद जानता है। मेरा नाम अरहम है और आपका नाम तो मैं जानता ही हूँ। नाश्ता करने और नहाने-धोने के बाद वो दोपहर को बर्थडे पार्टी में आया था। तब तब जब मारिया स्टूडियो में अरमान को रोते हुए सब बता रही थी। उष्णा ने ज़हन पे ज़ोर दिया। उसने कहा था असद उसे जानता है। ये नहीं कहा था कि असद इसका दोस्त है। दोस्त का लफ़्ज़ तो उष्णा ने खुद फ़र्ज़ कर लिया था। और जब वो वापस गया तो बेइंतहा थका हुआ था। होशो-हवास से बेगाना वो वहीं कालीन पर सो गया था। वो मेरे सवालों के जवाब में चुप साध लेते हैं। सादा सवालों के जवाब दे देते हैं। लेकिन इस मौज़ू पर आऊँ तो वो मुझको खुलकर कुछ भी नहीं बताते। लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि वो मुझे कुछ नहीं बताते क्योंकि वो अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं। वो एक शख्सियत से दूसरी शख्सियत में तब्दील होते हुए पुरानी शख्सियत के मुतालिक हर चीज़ भूल जाते हैं। और जब मारिया ने उसे जगाया तो वो हैरान परेशान था, क्योंकि अली हैदर खुद अरहम अली से शनासा ना था। इसी शाम उसे एक एक्टर का इंटरव्यू करना था। वो चली गई थी और इसी वक्त सोफे पर बैठे अली हैदर की आंख खुली थी। इसी लम्हे वो फूड मार्ट वाले एरिया में पहुंचा था। उष्णा से बात करना, उसको देखते रहने उसे अजीब सा सुकून मिलता था। उष्णा ने उसे भाव नहीं दिया तो वो इन्हीं कदमों लौट आया था, लेकिन लौटते वक्त वो हमेशा उदास होता था और यही उदासी अली हैदर को वापस ले आती थी। वो पैदल चलकर वापस आया था। वो मुश्किल सीढ़ियों तक ही पहुंचा था जब मर्सिडीज में मारिया अरमान के साथ वापस आई थी। उसने मारिया को बताया था कि वो बाहर खड़ा है क्योंकि वो अंदर डर लग रहा था। ये वो वाहिद फिक्रा था जो उसका शऊर उसे समझा सका था और यही फकरा उसने मारिया के सामने दोहरा दिया। अरमान को देखकर वो सहम गया था क्योंकि अरमान भी उसके गिल्ड का हिस्सा था। उसका हर दोस्त उसके गिल्ड का हिस्सा था। उनका ये गिल्ट उनकी शख्सियत का हिस्सा बनता जा रहा है। इनमें चिड़चिड़ापन और जारहियत पैदा कर रहा है। और जब इंसान में ज़रूरत से ज़्यादा जारहियत पैदा होने लगे, तो वो किसी न किसी पर तो इस जारहाना रवैये का अमली तजुर्बा करना चाहता है। अली हैदर का गिल्ट ही इसमें जारहाना असर पैदा कर रहा है, क्योंकि वो अपने इस गिल्ट की वजह को जड़ से नहीं उखाड़ सकता। इसे वो इस गिल्ट के हाथों मासूम चीज़ों पर हमला ज़न होता है, जैसे तुम, मारिया और जैसे अली हैदर खुद।
وہ بالکل جیسے امداد صاحب کے وہ 2 کتے جو رات کے وقت ان کو باہر نکلتا دیکھتے تو زور-زور سے بھونکتے اور اسے کاٹ کھانے کو دوڑتے تھے۔ اور ان کتوں کو دیکھ کر علی حیدر کو نہیں بلکہ اس کے گلڈ کو ہمیشہ اس رات پکی سڑک کے اطراف موجود گاؤں والوں کے قریب بھونکتے کتے نظر آتے تھے۔ جانے کس جاری حیت میں اس نے پین نائف سے ہی انہیں چیر کر رکھ لیا تھا۔ اس کی شرٹ خون سے لبریز ہو گئی جسے اس نے خود بیسن میں دھو کر الماری میں لٹکا دیا تھا۔ خود خون آلود چاقو ڈسٹ بن میں پھینک کر آرام سے سو گیا تھا، وہی چاقو جسے ماریا اگلی صبح دیکھ کر ڈسٹ بن میں دیکھ ہی نہیں سکی۔ وہ چلی گئی تو اس کے پیچھے پیچھے ارحم علی بھی چلا گیا، اور جب وہ واپس آیا تو سپہر ڈھل رہی تھی۔ بنگلے کی سیڑھیوں پر وہ اداس بلبل کی طرح کھڑا تھا جب ماریا کی مرسڈیز بنگلے میں داخل ہوئی تھی۔ علی حیدر اسے دیکھ کر چہر اٹھتا تھا، لیکن اس روز ماریا اس کی طرف نہیں آئی۔ وہ سڑک کے دوسری طرف کھڑے سمی سے بات کر رہی تھی، اور پھر سمی نے اس کی کلائی کس زور سے تھامی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ ماریا کی رنگت ہی بدل گئی تھی۔ اس وقت علی نے اس بات پر غور نہیں کیا، اس نے صرف یہ دیکھا کہ ماریا نے اسے نظر انداز کیا۔ وہ بے تحاشا رویا تھا، خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اسے ماریا بے حد بری لگ رہی تھی، اور پھر وہ سو گیا تھا۔ ماریا دروازہ کھٹکھٹاتی رہ گئی، لیکن وہ گہری نیند میں تھا، اور پھر وہ جاگا، ارحم علی بن کر جاگا جسے ماریا رباب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس نے دروازہ کا اندر سے لاک کھولا، لیکن اس کے آگے کوئی بیٹھا تھا۔ اس نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ بڑے نک سے تیار ہو کر وہ کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا۔ اسے جانا ہی تھا۔ اسے ایک بار وہ مہین سی آواز سنی تھی، اور پھر وہ خود سے سرشار ہو جاتا، اور اسے بے حد خوشی تھی کہ وہ اسے مل گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ فلیٹ جانے کے لیے ٹیکسی کے انتظار میں تھی۔ ارحم علی نے اسے اپنا فون نمبر دیا تھا، اور وہ واپس آیا تو علی حیدر کو بالکل بھی یاد نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آیا تھا۔ اور جب ماریا نے کمرے کا دروازہ کھلا پایا تو وہ اندر آ گئی تھی۔ علی اب مختلف کپڑوں میں تھا، لیکن ماریا نے نوٹ نہیں کیا۔ علی ان 3 سالوں میں پہلی بار یوں ناراض ہوا تھا۔ وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتی تھی، سو اس نے آفس سے چھٹی لے لی۔ ماریا پورا دن اس کے ساتھ رہی تھی، اس لیے وہ سو بھی نہیں سکا۔ سارا دن وہ ماریا کا علی حیدر بنا رہا، جسے چاؤمین کھانی نہیں آتی تھی اور کار سے بے حد ڈر لگتا تھا، لیکن ماریا کے ساتھ جب وہ واپس آیا اور ماریا آگے چلی گئی تو اس کے جیب میں موجود فون کی گھنٹی بجی۔ ان 3 سالوں میں اس نے کبھی فون نہیں اٹھایا تھا، اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کا فون اس کی جیب میں ہے۔ اس کے باوجود اس نے آن کیا تو وہ جانتا تھا۔ ہیلو، کون ہے؟ ماریا فون پر ایسے ہی بات کرتی تھی، سو اس نے بھی ایسے ہی کی، لیکن دوسری طرف سے کنیکشن منقطع ہو گیا۔ ادھر ماریا کہہ رہی تھی کہ وہ باہر کیوں کھڑا ہے۔ وہ ایک نظر ہمسائے کے آنگن میں جھانکنے کے بعد اندر آ گیا تھا۔ رات پر سکون گزری تھی، اور اگلے دن جب ماریا چلی گئی تو نیند سے جاگ کر ارحم علی نے سب سے پہلے فون چیک کیا، جس پر اشنا کی کال تھی۔ وہ یہ نمبر پہچانتا تھا، اسے نمبر محفوظ کر لیا تھا اور اس سے ملنے چلا گیا تھا۔ مجھے معاف کرنا اشنا، پر مجھے تمہاری آواز بہت اچھی لگتی ہے۔ کھڑکی کے پاس بیٹھی عقب سے ٹیک لگائے اشنا کو بے اختیار یاد آیا۔ اس رات وہ ڈنر سوٹ میں ملبوس اس کے سامنے بیٹھا اسے کہہ رہا تھا۔ بڑی نفاست سے وہ چاؤمین کو کانٹے میں رول کرتے ہوئے کھا رہا تھا، اور اصل حیدر تھا جو ارحم علی کے بیروت میں تھا۔ اس نے واٹس ایپ ڈی پی دیکھی تھی، وہ وہی تھا، وہ ارحم علی تھا۔ اور اسی دن ماریا کو انجم ملک کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا۔ 3 سال کی فرسٹریشن 3 منٹوں میں نکل گئی اور وہ واپس آ گئی، لیکن وہاں ایک اور خبر تیار تھی۔ سمی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ مجھے یہ عجیب لگا، وہ کسی کو پہچاننے سے انکاری ہے، لیکن وہ آپ کو بہت اچھے سے پہچانتے ہیں ماریا۔ اتنا کھل کر تو وہ مجھ سے بھی بات کرتے جتنی بے تکلفی سے وہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ایک مضبوط بانڈ ہے ماریا۔ آپ 11 سال ان کی زندگی کے اہم عنصر کے طور پر رہی ہیں۔ آپ ان کے لیے اتنی ہی اہم ہیں جتنا کہ ان کا بیٹا تھا۔ تبھی تو وہ اس ڈرامہ میں اپنی اداسی کی وجہ بھولتے جا رہے ہیں، لیکن انہیں ابھی بھی یاد ہیں آپ، لیکن وہ آپ کی حفاظت کے مطابق ابھی بھی کانشیس ہیں۔ اسٹیئرنگ وہیل پر سر رکھ کر روتی ماریا نے آہستگی سے سر اٹھایا، اور اس کے ذہن میں کہیں سمی کہہ رہا تھا، انہیں تو یہ قاتلانہ حملہ لگتا ہے۔ پولیس والے کے کار کا نمبر پوچھ رہے تھے۔ نمبر تو مجھے یاد نہیں تھا، ٹھیک سے دیکھا نہیں، لیکن شاید وہ پورش تھی۔ وہ راز اب فاش ہوا تھا۔ علی حیدر کی جارحیت نے ایک بار پھر اپنا آپ دکھایا تھا۔ گلٹ اور جارحیت ملتی تھی تو اس کی تیسری شخصیت بنتی تھی، اور وہی اس کا ہتھیار تھی۔ اسے ماریا کی زرد رنگت اور خوفزدہ سا چہرہ یاد تھا۔ اسی سیاہ پوش میں بیٹھ کر اس نے سمی کو ٹکر ماری اور اسے بس سبق سکھانا تھا، اور سمی تب سبق مکمل سیکھ گیا جب ماریا نے اسے کھری کھری سنائی تھی۔
माना कि वो दिमागी तौर पर खुद को भुला बैठे हैं, लेकिन अपनी फेवरेट शय के मुतालिक अभी भी वो इतने ही कॉन्शियस है। आपने कहा कि उन्होंने रेस के दौरान पोर्श से एक बच्चे को टक्कर मारी। अगर वो खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे होते तो सबसे पहले पोर्श के टुकड़े टुकड़े करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो कार इनकी पसंदीदा शय है। इसी वजह से वो आप पर हमला करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि इन्हें आप पसंद है, मारिया। खिड़की में बैठी उष्णा के ज़हन में यकवक्त क्लिक हुआ। उसने बेसाख्ता फ़ोन उठाया। वो भी चल रहा था, उसने नंबर मिलाया। काफ़ी देर बाद उठा लिया गया, लेकिन दूसरी तरफ से गालियों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। कम्मी कमीन, अब याद आ गया तुझे अपनी भाभी को फ़ोन करना? जब भाई ज़िंदा था तो कैसे चक्कर पे चक्कर लगाती थी। अब अरसा हुआ घर ही नहीं आई। बात भाई का कत्ल करके तो मुझे बताएँ भाई की मौत कैसे हुई भाभी? उष्णा ने फ़ौरन अपना सवाल किया और उधर से भाभी चीखी। हाय हाय, भाई का एक्सीडेंट कराने के बाद कहती है भाई की मौत कैसे हुई? कमीनी, तुम मुझसे ये कैसे? भाभी प्लीज, क्या भाई का कार एक्सीडेंट हुआ था? उष्णा पूरी कुवत से चीखी तो दूसरी तरफ भाभी की आवाज धीमी हुई। हाँ, लोगों का कहना है कि स्याह कार उसे कुचलकर निकल गई। लोगों ने नंबर नोट, मुझे कार का नंबर बताए। उष्णा फौरन बोली। भाभी को नंबर मालूम था। वो अपने शोहर के कातिल की कार का नंबर असबर किए बैठी थी। वो नंबर बता रही थी। उष्णा बेयकीनी से नीचे सड़क पर खड़ी स्याह पोर्श की नंबर प्लेट पढ़ रही थी। वही नंबर, वही हंसे, वही नंबर प्लेट, वही कार और वही कातिल। वैसे तुम फ्लैट में क्यों रहती हो उष्णा? मुझे पता है तुम्हारे भाई का खूबसूरत बेंगलो है, तो वहाँ क्यों नहीं रहती? वो मेरा मैं क्योंकि वो मेरा नहीं, मेरा भाई का है। फिर वो है तो तुम्हारा ही भाई ना? मेरा सौतेला भाई है। तुम्हारे साथ सौतेले वाला ही सलूक करता है, मुझसे नफरत करता है। तब अरहम अली खामोश रहा था, लेकिन उष्णा रोई तो वो बेख्तियार तड़प उठा था। बज़ाहिर वो छुपा के और मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछ रहा, लेकिन जब वो वापस आया तो वो ना अली हैदर था, न अरहम अली। वो गुस्से से लबरेज एक मर्द था जिसने अपनी जारियत का अब खुलकर मुज़ाहिरा करना था। रोना अली हैदर का काम था, आंसू उन्हें बहाने थे। वो कैसे इस खूबसूरत सी मधुर सी आवाज़ वाली साहिरा की आंखों में अपनी रानी के आंसू देख सकता था? मारिया सो रही थी जब वो निकला और इसी लम्हे पोर्च में बैठकर सैटेलाइट सोसाइटी की जाने बढ़ा। कदीर सादिक, इंश्योरेंस कंपनी का मालिक, रात गई कार में वापस आ रहा था जब अली हैदर की पोर्च ने उसे टेक ओवर किया और कदीर सादिक का किस्सा तमाम। वो वहां रुका नहीं, सीधा मैकेनिक के पास गया और एक ही रात में पोर्च पर बड़े एक दो डेंट ठीक करा कर लौटा। इसके जूतों पर इसका अपना खून लगा हुआ था। ब्रेक्स अप्लाई करते हुए उसके नाखून रगड़ खा गए थे और अभी बेड पर आकर बैठा ही था जब मारिया आहट महसूस करके जागी थी। उसके इस्तफसार पे उसने पानी तलब किया और पीकर लेट गया और अगले रोज उष्णा से मिलने गया, लेकिन ये क्या, वो तो अभी भी रो रही थी। चलो, अब कोई और बात करो, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। तुम्हें मेरी आवाज़ अच्छी क्यों लगती है? पता नहीं, क्या मेरी आवाज़ प्यारी है? शायद। इसे वो आवाज़ आज अच्छी क्यों ना लगती? उस आवाज़ ने ही तो अरहम अली को जन्म दिया था। ये आवाज़ थी तो वो था, वो ना होती तो उसका वजूद ही नहीं था। उष्णा ने अब आंखें बंद कर ली। आंसू उसकी आंखों से बहते जा रहे थे। धुंधली निगाहों से वह कार के नंबर को देख कर रही थी। खामोश खामोश रो रही थी। मारिया ने सीट की बैग से टेक लगाई थी। उसे याद आया जब उसने अली को लैपटॉप पर टाइपिंग करते देखा तो वो कितनी हैरान हुई थी, और तब अली हैदर ने अपने मुंह से इस इकरा का जिक्र किया। उधर उसने इकरा कहा, उधर मारिया ने अरहम के मुतालिक इस्तफसार किया। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन उस नाम ने एक बार फिर उसके गिल्ट को जगा दिया। रात को कितनी देर बेड पर लेटा वो कुछ सोचता रहा। अली हैदर को नहीं सही, उसके गिल्ड को अल्हम अली याद था। वो अली हैदर का 11 साला बच्चा। तब मारिया कुसमुसाती हुई उठी थी। ये पहली बार हुआ था कि अली ने खुद उसे खुली आंखों से देखकर इंग्लिश में मुखातिब किया हो। उसे मुखातिब अली हैदर ने नहीं किया था। कम से कम इस वक्त वो अली नहीं था। और जब मारिया ने उससे बच्चे के मुतालिक बात की तो वो बस एक लफ्ज़ कह सका, बेबी। 11 साला बच्चा उसके ज़हन में घूम रहा था। वो सिर्फ बेबी का लफ्ज़ ही कह सका, लेकिन अगली सुबह वो जागा तो दोबारा अली हैदर बन चुका था। उष्णा के सामने वो अरहम अली था। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें कम लाइट्स की आदत नहीं है। कहते हैं कि इन्हें अंधेरे से डर लगता है। मैं समझ सकता हूँ, इसका ताल्लुक भी इसी सानहे से है। ये सब एक तारीख रात से शुरू हुआ, इसीलिए वो अंधेरों में डर जाते हैं। उष्णा को याद था, इसके इस्तफसार पे उसने कहा था,
مجھے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے اشنا، میں رات کو اپنے کمرے سے نہیں نکلتا۔ اور اس روز اسے ماریا بھی ملی تھی۔ ان دونوں کو ہی نہیں پتا تھا کہ تب ارحم علی بھی وہیں تھا۔ ہر طرح سے تیار وہ ہمیشہ کی طرح اشنا کے لیے آیا تھا، لیکن اسے مصروف دیکھ کر وہ لوٹ گیا تھا۔ لوٹتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح اداس تھا، ہمیشہ کی طرح اکیلا۔ وہ سیاہ پوش لے کر آیا تھا اور ایک پولیس والے نے اس کا چالان کر دیا تھا۔ ارحم علی نے بخوشی چالان قبول کر لیا اور نکل گیا، لیکن علی حیدر کو اس پولیس والے کی شکل یاد تھی۔ کتے کمینے، انجم ملک پر ہاتھ ڈالتا ہے، انجم ملک کی کار کا ایکسیڈنٹ کرے گا۔ سب کچھ اسے ایک لمحے میں یاد آ گیا تھا اور لمحہ بھر میں ہی علی حیدر کی جارحیت واپس آئی تھی۔ وہ پولیس والے کی شکل دیکھ کر بےحد مشتعل ہوا تھا، لیکن چھپا گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ تب تک اس پولیس آفیسر کا انتظار کرتا رہا جب تک وہ آن ڈیوٹی تھا، اور اس دوران اشنا صادق نے اسے دیکھ لیا۔ سگریٹ منہ میں دبائے جب وہ پولیس انسپکٹر کی لوکیشن دیکھتے ہوئے چہل قدمی کر رہا تھا، تب اشنا صادق دوڑتے ہوئے اس کے سامنے آئی تھی۔ علی حیدر کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا، اور اسی دوران جب پولیس والے کی لوکیشن تبدیل ہوئی تو علی کو معلوم ہو گیا۔ وہ انجم ملک کو اس سب کو قصوروار مانتے تھے۔ وہ اکثر اس کا نام لیتے تھے، لیکن اگلے ہی دن جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ انجم ملک سے وہ بدلہ کیسے لیں گے تو وہ کہتے ہیں، کون انجم ملک؟ یو سی، ان کا ذہن دو حصوں میں پٹ گیا ہے۔ ایک ٹراما سے گزرنے والے علی حیدر کا دماغ ہے، اور دوسرا بدلے اور جارحیت سے لبریز علی حیدر کے بہروپیے کا۔ اور یہ بہروپیہ انجم ملک سے بدلہ لینے کا خواہش مند ہے۔ وہ ہر اس شخص سے بدلہ لینے کا خواہش مند ہے جس نے علی حیدر کے بیٹے کو نقصان پہنچایا، جس نے خود علی حیدر کو نقصان پہنچایا۔ اس وقت صرف اسے ایک پاپی کو سزا دینی تھی، اور اس نے سزا دینے کی کوشش کی۔ ہر بار کی طرح اس نے ٹیک اوور کیا، لیکن عین وقت پر پولیس آفیسر نے ہی کار پارک کر لی۔ شاید اسے کچھ سامان خریدنا تھا، لیکن علی کا غصہ کم نہ ہوا۔ اس نے پولیس والے پر ہی کار چلا دی اور موقع پر گرفتار ہو گیا۔ پولیس والے سے سلاخوں کے پیچھے لے آئے، خوب درگت بنائی۔ وہ سخت ہڈی بنا سب سہتا رہا، لیکن جب انتہا ہو گئی تو علی حیدر خود بخود واپس آ گیا تھا۔ جب ماریا آئی تو وہ تب بے تحاشا رویا تھا، اور ماریا اسے دیکھ کر خود رو پڑی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب میں ڈیون فورٹ کی طرف آ رہا تھا تو ایک کار سے ٹکر ہو گئی۔ کمبخت نے میری پورش کو ٹکر دے والی۔ دیکھو، ڈینٹ بھی پڑ گیا۔ اب مکینک کو فون کر رہا تھا کہ اسے پاس لے کر جاؤں، اور دیکھو میرے چہرے پر ہی نہیں، اس کی وجہ سے ناک پر بھی زخم ہے۔ اشنا کو سب یاد تھا۔ اس نے یہی سب اشنا کو بتایا تھا، کیونکہ ارحم علی کے لاشعور نے اسے یہی کہانی بتائی تھی۔ ایسا کچھ بالکل بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی پوش پر ڈینٹ تھا کیونکہ ایک پولیس والے کو اس نے ٹکر ماری، اور ناک پر زخم کیونکہ 4 گھنٹے کا تشدد سہا تھا، لیکن ارحم علی کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ کہانی بنا چکا تھا جو اس کے نزدیک حقیقت تھی، اور اسے اشنا نے بھی حقیقت ہی تسلیم کیا تھا۔ وہ واپس آیا تو اسے غصہ آ رہا تھا۔ وہ ایک پولیس والے کو ٹکر کیوں نہیں مار سکا؟ اس نے اتنی بار پورش سے لوگوں کو ہٹ کیا، اور اب جب اصلی بندے کو سزا دینے کا وقت آیا تو وہ فیل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں چھری آ گئی، اور جارحیت میں کچن کی ہر شے اس کے ہاتھوں کٹ گئی تھی۔ ماریا آئی تو اسے اصرار کر کے ڈنر پر لے گئی۔ وہیں اشنا نے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری اشنا، وہ تھوڑے سے نروس ہیں۔ خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں۔ اشنا کے ذہن میں سب چل رہا تھا۔ وہ اسے پہچان نہیں پایا تھا، بلکہ سہم گیا تھا۔ اس نے ارحم علی کے لیے میسج چھوڑا، جسے اگلے دن ارحم نے پڑھا تو فوراً مقررہ جگہ پر پہنچا، اور وہاں ماریا بھی پہنچ گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب ارحم علی کا روپ سامنے تھا۔ وہ اشنا کو پہچان رہا تھا، جبکہ ماریا اجنبی تھی، جبکہ کل رات ماریا اس کی اپنی اور اشنا اجنبی تھی، کیونکہ تب وہ علی حیدر تھا۔ انہیں ٹرپل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے۔ 3 شخصیات، ایک اداس، دوسری مخبوط الحواس، اور تیسری جارحانہ طبیعت، یعنی میڈ، سیڈ اور بیڈ۔ اس وقت ان کی میڈ پرسنالٹی ان پر غالب ہے۔ ایک وقت آئے گا جب سیڈ پرسنالٹی غالب آ جائے گی، لیکن یہ تینوں ان کی شخصیت کا حصہ بنی رہیں گی۔ آپ اپنی ہی شخصیت سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ ماریا نے سختی سے آنکھیں بھیج لی تھی۔ آنسو اب ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ یہ ایک ہی شخصیت کے 3 روپ ہیں۔ علی حیدر اصلی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے وہ اس وقت ڈرامہ سے گزر رہے ہیں۔ ان کی سیٹ پرسنالٹی انہیں سب کچھ بھولنے پر مجبور کر رہی ہے۔ وہ تنہائی پسند اور نازک اندام ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ان کی بیڈ پرسنالٹی ان کے لیے ایک شیلڈ بن گئی ہے۔ اپنی میڈنس میں وہ جارحیت پر اتر آتے ہیں، اور جب وہ ایک بہروپ سے دوسرے شخصیت میں جاتے ہیں تو پہلی شخصیت کے متعلق سب بھول جاتے ہیں۔
یہ ایسا جیسے آپ ایک نئی زندگی جینے لگتے ہیں۔ ماریا نے چہرہ رگڑا، سیٹ پر سیدھی ہو گئی اور آگے آرام ہو رہی تو وہ کچھ نہیں ہے، صرف اداس لمحوں میں جنم لینے والا ایک خوشگن پل ہے جو صرف تب سامنے آتا ہے جب علی حیدر تنہائی سے گھبرا جاتا ہے۔ ماریا نے آنسو صاف کر لیے تھے اور وہ ٹھان چکی تھی، میں تمہیں مار دوں گی ارحم علی، اور دیکھنا میں علی حیدر کو بچا لوں گی۔ اس کی نظریں بے اختیار پورش کی ونڈ اسکرین پر پڑ رہی۔ لکھا تھا ایچ اینڈ ایوری ڈیزائر ان دس ورلڈ از fulfilled when one pays its cost۔ اس دنیا میں ہر چیز تب پوری ہوتی ہے جب اس کی قیمت چکا دی جاتی ہے۔ ماریا نے زیادہ دھیان نہ دیا، اس نے ایکسلریٹر دبایا اور پورش آگے بڑھا دی۔ کھڑکی میں بیٹھی اشنا کی آنکھوں کے سامنے سے نمبر پلیٹ ہٹ گئی۔ اس نے نکاہت سے آنکھیں بند کر لی۔